ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعين الكرام اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت کامیابی رہبری کے لیے امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا۔ اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اللہ جل جلالہ نے
جو اسلام ہم کو دیا ہے وہ اسلام اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دنیا کے اندر ہزاروں مذہب، ہزاروں دھرم پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے جس کے اندر حکمت ہے، عقل مندی ہے، طاقت قوت ہے۔ اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے جس کے اندر اخلاق ہیں، جس کے اندر انسانیت ہے، جس کے اندر ہمدردی ہے۔ اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے جس کے اندر آداب ہے۔ ہر چیز کے آداب، ہر ایک کے آداب۔ کھانا کھانا انسان کی ضرورت ہے۔ اسلام نے کہا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لو، بسم اللہ کہو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، بیٹھ کر کھاؤ، پیروں میں چپل ہے نکال دو، کھانے کی عزت احترام کرو۔ پانی انسان کی ضرورت ہے۔ اسلام نے کہا پانی پینے سے پہلے بیٹھ جاؤ، سیدھے ہاتھ میں پیالہ لو، گلاس لو، پینے سے پہلے پانی میں دیکھو کوئی کچرا کیڑا پڑا ہوا ہے یا نہیں۔ سیدھے ہاتھ میں پیالہ لے کر بسم اللہ کہو، 3 سانس میں پیو، پینے کے بعد الحمدللہ کہو۔ انسان کی ضرورت ہے پیشاب پاخانہ۔ اسلام نے کہا اپنی ضرورت کو جانے سے پہلے بایاں پیر اندر رکھو، جانے سے پہلے دعا پڑھو، اور قبلے کی طرف رخ اور پیٹھ نہ کرو، اور بیٹھ کر اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاؤ۔ اپنے بائیں ہاتھ سے صاف کرو۔ انسان کی ضرورت ہے سونا، تو اسلام نے کہا سونے سے پہلے وضو کرو، بستر جھاڑو، جھٹکو، اپنا بستر دیوار سے نہ لگاؤ، رات میں کیڑے مکوڑے جانے کے لیے راستہ دو، سونے سے پہلے دعا پڑھو۔ یہ سب کیا ہے؟ آداب۔ انسان کی ضرورت ہے لباس پہننا، پہننے سے پہلے اپنے کپڑوں کو جھاڑو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کپڑوں کے اندر کوئی کیڑا، کوئی چھپکلی رہ جائے۔ جھٹک کر بعد میں لباس پہنو، پہلے سیدھا ہاتھ ڈالو،
یا شلوار پینٹ میں سیدھا پیر ڈالو، پہننے سے پہلے دعا پڑھو، یہ سب کیا ہے؟ آداب۔ آپ سے بڑے ہیں عمر میں یا علم میں یا تقوی میں، آپ سے بڑے ہیں، بڑوں کا ادب کرو۔ ماں باپ آپ سے بڑے، ماں باپ کا ادب کرو۔ اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے جس کے اندر آداب، ہر ایک کے آداب، ہر مجلس کے آداب۔ مسجد اللہ کا دربار، اللہ کا گھر، آنے سے پہلے آپ صاف رہو، وضو کرو، سیدھا پیر اندر رکھو، دعا پڑھو، اعتکاف کی نیت کرو۔ اللہ کے دربار میں آنے کے بعد دنیا کی باتیں نہ کرو، مسجد میں غیبتیں نہ کرو، مسجد میں گالی گلوچ نہ دو، مسجد کے اندر شور شرابہ نہ کرو۔ کیوں؟ یہ اللہ کا دربار ہے۔ مسجد کے آداب بیان کیے گئے۔ قرآن اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام۔ قرآن پڑھنے سے پہلے غسل سے رہو، آپ صاف رہو۔ اللہ کا قرآن ہاتھ میں لینے سے پہلے وضو کرو۔ وضو کے بغیر اللہ کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ پڑھنے سے پہلے قرآن کی محبت، قرآن کی عظمت، قرآن کا ادب دل میں پیدا کرو۔ پڑھنے سے پہلے دل کے اندر یقین پیدا کرو، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ ہر کمی سے، ہر کمزوری سے، ہر ضعف سے پاک ہے، صاف ہے۔ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھو۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کے آداب۔ ہمارا مذہب اسلام، اسلام ہر ایک کے آداب بیان کیا۔ بڑوں کے آداب، بچوں کے آداب، مسجدوں کے آداب، قرآن کے آداب، لباس پہننے کے آداب، کھانا کے آداب، پانی پینے کے آداب، پیشاب پاخانہ کرنے کے آداب، سونے کے آداب، میاں بیوی کے آپس کے آداب، ماں باپ اولاد کے آپس کے آداب، ہر چیز کے آداب بیان کرنے والا وہ مذہب اسلام ہے۔ اب غور کریں، جب اسلام ہر چیز کے آداب بیان کیا ہے تو پھر امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اپنے نبی کے آداب بھی بیان کیا ہے کہ میرے بندو، جب میرے نبی کے دربار میں آنا ہو، جب میرے نبی کی مجلس میں آنا ہو تو آداب کی رعایت کرو۔ یہ کوئی معمولی دربار نہیں، یہ کوئی سیاسی دربار نہیں، یہ کوئی دنیا کا دربار نہیں، یہ ایسا دربار ہے، اس دربار میں رتی برابر بے ادبی کرو گے تو
تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ یہ ایسا پاکیزہ مقدس دربار ہے، رتی برابر بے ادبی کرو گے، تمہاری نماز، تمہارے روزے، تمہاری تلاوت، تمہارا صدقہ خیرات، تمہارا ایک عمل اللہ ضائع کر دے گا، تمہیں کوئی احساس تک نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کا 36واں پارہ، سورۃ الحجرات، جمعہ کی نماز کے بعد اللہ کا قرآن اٹھائیے، یہ سورہ کھولیے، کم سے کم ترجمہ پڑھیے۔ میرا رب میرے اور آپ کے نبی کی مجلس کے آداب بیان کیا۔ سب سے پہلا ادب، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ ایمان والوں سے بیان کر رہا ہے، ان کے دلوں میں کفر، ان کے دلوں میں شرک، ان کے دلوں میں نفاق، ان کا دل گندا نجس، ان کا دماغ نجس، ان کے خیالات نجس ناپاک، ان سے بیان نہیں کیا گیا۔ وہ کیا ادب کریں گے؟ ادب آپ کو کرنا ہے، محبت آپ کو کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کسی بھی معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے مت بڑھو۔ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو تمیم، وہاں کے چند لوگ آئے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا یہ قبیلہ، ہمارا یہ گاؤں، یہاں کسی کو حاکم بنا دے۔ آپ سمجھنے کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں کسی کو ایم ایل اے بنا دے، یا ایم پی بنا دے، یا کونسلر بنا دے۔ تو انہوں نے عرض کیا، ہمارا قبیلہ، یہ ہمارا گاؤں، آپ کسی کو ہمارا حاکم بنا دے۔ وہ گاؤں کے رہنے والے لوگوں نے میرے اور آپ کے نبی سے کہا، میرے اور آپ کے نبی ابھی جواب نہیں دیے، ابھی کچھ نہیں کہا۔ آپ کے جواب دینے سے پہلے صحابہ بیٹھے ہوئے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کے قبیلے میں قعقاع بن معبد ایک آدمی ہے، بڑا چالاک، بڑا ہوشیار، اس کو حاکم بنا دیا جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کے قبیلے میں اقرع بن حابس ایک آدمی، بڑا چالاک، بڑا ہوشیار، عقل مند، اس کو حاکم بنا دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے نہیں کہا کہ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے، مجھے بتاؤ۔ آپ نے نہیں کہا۔ آپ کے کہنے سے پہلے ابو بکر نے کہا یہ، عمر نے کہا فلاں۔ یہ دو صحابہ کے درمیان آپس کی آواز اتنی بلند ہو گئی، شور مچ گیا۔ ابو بکر نے کہا فلاں کو امیر بنائے، عمر نے کہا کہ نہیں، فلاں کو امیر بنائے۔ آپس میں بحث، آپس میں مباحثہ کہاں ہو رہا ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں
آپ کی مجلس میں اللہ کو یہ عمل پسند نہیں آیا۔ یہ دو صحابہ کوئی معمولی نہیں، ان کا مقام، ان کا رتبہ، ان کی فضیلت کتنی بلند و بالا، مگر اللہ کو ان کا یہ عمل، ان کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمایا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے مت بڑھو۔ میرے نبی نے نہیں کہا، کہنے سے پہلے آپ اپنی رائے کا اظہار کیوں کیا؟ آپ اپنے خیال کا اظہار کیوں کیا؟ آپ آگے کیوں بڑھ گئے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تمہاری ہر بات سننے والا، تمہاری ہر بات، تمہارا ہر عمل جاننے والا۔ اس اللہ سے ڈرو۔ تو پہلا ادب اللہ نے یہ بیان کیا، اللہ سے آگے مت بڑھو، اللہ کے نبی سے آگے مت بڑھو۔ مطلب یہ ہے اللہ کوئی وحی نازل کرنے سے پہلے اپنے خیالات کا اظہار مت کرو۔ اللہ کے نبی کچھ کہنے سے پہلے اپنی رائے کا اظہار مت کرو۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے نبی کی باتوں میں آگے مت بڑھو، اللہ کے نبی کے کاموں میں بھی آگے مت بڑھو۔ جب بات کرنے کا نمبر آئے، جب تک میرا نبی بات نہ کرے آپ کو بات کرنے کی اجازت نہیں۔ جب عمل کرنے کا نمبر آئے، جب تک اللہ کا نبی کوئی عمل نہ کرے آپ کو عمل کرنے کا اختیار نہیں۔ علماء نے لکھا جب کھانے کا نمبر آئے دسترخوان پر بیٹھ جائے، جب تک اللہ کے نبی کھانا شروع نہ کرے آپ کو کھانے کی اجازت نہیں۔ جب سفر میں چلنے کا نمبر آ جائے، جب تک اللہ کے نبی نہ چلے آپ کو چلنے کی اجازت نہیں۔ جب اللہ کے نبی چل رہے ہوں، اللہ کے نبی کے آگے آگے آپ کو چلنے کی اجازت نہیں۔ اللہ کا نبی آگے ہوگا، آپ کو پیچھے آنا ہوگا۔ ہاں، جب اللہ کے نبی نے کسی سے کہہ دیا میرے کھانے سے پہلے آپ کھاؤ، آپ کو کھانے کی اجازت ہے۔ جب اللہ کے نبی نے کہا میرے بات کرنے سے پہلے آپ بات کرو، تب آپ کو بات کرنے کی اجازت ہے۔ جب میرا نبی کہے میں چل رہا ہوں آپ میرے سے آگے چلو، تب آپ کو آگے چلنے کی اجازت ہے۔ جب اللہ کے نبی کھڑے ہو جائیں، جب تک اللہ کے نبی نہ بیٹھے آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ ارے یہ آداب اسلام نے بچوں سے بھی کہا، اپنے ماں باپ کا ادب۔ جب تمہارے ماں باپ جب تک بیٹھ نہ جائیں آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ تمہارے ماں باپ نیچے بیٹھے ہیں آپ اوپر بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ جب تمہارے ماں باپ چل رہے ہوں، تمہارے ماں باپ آگے آگے تم پیچھے پیچھے چلو۔ یہاں تک کہ علماء جب چل رہے ہو، علماء آگے چلے آپ پیچھے چلو، علماء نیچے بیٹھے آپ اوپر نہ بیٹھو۔ علماء کی مجلس میں آؤ، ادب سے آؤ، محبت سے آؤ، عظمت سے آؤ، پیار سے آؤ۔ تو یہ علماء کے بارے میں بھی کہا گیا، آپ کیا کہیں وہ امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار وہ آپ کی مجلس ہے،
اللہ نے کہا آپ کے آگے مت بڑھو، بات کرنے کے اعتبار سے، عمل کرنے کے اعتبار سے، چلنے کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، کسی بھی عمل میں اللہ کے نبی کے آگے مت بڑھو۔ یہ پہلا عادت اللہ نے امت کو بتایا، یہ کوئی معمولی مجلس نہیں، یہاں آؤ ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ آؤ۔ دوسرا ادب اللہ نے آگے کی آیت میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، یہ خطاب بھی ایمان والوں سے ہے جن کے دلوں میں اللہ پر ایمان ہے، جن کے دلوں میں نبیوں پر ایمان ہے۔ ایسے ایمان والے بندوں سے اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، جب میرے نبی کی مجلس میں آؤ، جب میرے نبی کے دربار میں آؤ، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ نبی کی آواز کم ہو گئی، آپ کی آواز بلند ہو گئی، یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ ایسا عمل مت کرو، تمہاری آواز نبی کی آواز پر بلند نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ابھی میں نے کہا اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے، حضرت عمر، حضرت ابو بکر نبی کے دربار میں اپنی آواز بلند کرنے لگے۔ زور سے ابو بکر نے کہا غلام کو امیر بنایا جائے، عمر نے زور سے کہا غلام کو امیر بنایا جائے۔ ان کی آواز بلند ہو گئی تو اللہ نے کہا ارے ایمان والو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ جب نبی کی مجلس میں آؤ آہستہ بات کرو، رائے دینے کا نمبر آئے آہستہ رائے کا اظہار کرو۔ جب نبی سے بات کرنے کا نمبر آئے آہستہ ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ بات کیا کرو۔ تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے آپس کے یار دوست ہوا کرتے ہیں، تمہاری آپس کی مجلسیں ہوا کرتے ہیں، یہ تو میرا دوست ہے، یہ تو میرا بھائی ہے، یہ تو اپنوں کی مجلس ہے، یہ تو دوستوں کی مجلس ہے۔ جیسے اپنوں کی مجلس میں اور اپنوں کی محفل میں جو انداز سے بات چیت کرنے کا ہوتا ہے، جو مزاج ہوتا ہے اور بے تکلفی ہوتی ہے، کیوں یہ تو میرا ہے، یہ تو اپنا ہے، کبھی دل لگی، کبھی مذاق اور کبھی اسے چھیڑنا اور کبھی اپنی آواز بلند کر دینا، یہ تو اپنوں کی مجلس تو چاہے کرو، شرط یہ ہے تمہارے عمل سے آپس کے دل نہ ٹوٹیں۔ بہرحال یہ اپنوں کی مجلس انداز الگ ہوتا ہے، بات چیت کا لب و لہجہ الگ ہوتا ہے، مگر یاد رکھو تو اپنوں کی مجلس میں جو انداز ہوتا ہے وہ انداز سے نبی کی مجلس میں آ کر بات نہ کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ۔ اس کا مفہوم یہی ہے، اللہ نے فرمایا اپنوں میں تو ایک دوسرے سے بات چیت کا انداز ہوتا ہے، وہ انداز سے آ کر نبی کی مجلس میں، نبی کے دربار میں وہ انداز سے بات نہ کرو۔ ارے سوچو یہ دربار کس کا ہے؟ یہ امام الانبیاء کا ہے، سید الانبیاء کا ہے، خاتم الانبیاء کا ہے۔ یہ وہ دربار جبرائیل بھی آتا ہے، ادب کے ساتھ آتا ہے
محبت کے ساتھ آتا ہے، دل میں ڈر لے کے آتا ہے، خوف لے کر آتا ہے۔ جبرائیل اللہ کے دربار سے قرآن لے کر میرے نبی کی مجلس میں آتا ہے، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ڈرتے ہوئے آتا ہے۔ یہ وہ مجلس ہے جس کی عظمت اللہ نے بیان کیا ہے۔ معراج میں گئے، اللہ اپنے نبی سے محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ بات چیت کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی دربار نہیں۔ اس لیے ایمان والوں، اپنے محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں بات چیت کا جو انداز، جو لب و لہجہ ہوتا ہے، وہ یہاں آ کے اختیار مت کرو۔ یاد رکھو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، یاد رکھو میرے نبی، میرے محبوب، میرے لاڈلے کے دربار میں آ کر تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند ہو گئی اور تمہارا لب و لہجہ اپنوں کی محفلوں جیسا ہے۔ اگر یہ چیز تمہارے اندر پائی گئی، یہ بے ادبی ہے۔ اللہ نے صاف صاف قرآن میں کہا، انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال، تمہاری نیکیاں، تمہارا ایک ایک عمل اللہ ضائع کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ اور تمہاری نماز کیسے ضائع ہو گئی، تمہاری روضہ رسول پر حاضری کیسے ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی۔ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کا عمل کیسے برباد ہو گیا، حکیم کے اندر نماز پڑھنے کا عمل کیسے ضائع ہو گیا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگا، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تمہارے اعمال ضائع کر دے گا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یقیناً وہ اللہ کے نیک بندے، پاکیزہ بندے، دیندار بندے، متقی بندے جب نبی کے دربار میں آتے ہیں، نبی کی مجلس میں آتے ہیں، اپنی آواز پست کر دیتے ہیں، آہستہ کر دیتے ہیں۔ یہ وہ نیک لوگ ہیں جن کے دلوں میں تقویٰ ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، نبی کا ڈر، نبی کا خوف، اللہ کی عظمت، نبی کی عظمت، اللہ کی محبت، نبی کی محبت ان کے دلوں میں پائی جاتی ہے۔ اللہ نے اپنے ان نیک بندوں کے دلوں کا امتحان لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم بالتقوی، ان کے دلوں کا امتحان لینے والا اللہ ہے۔ یہ صحابہ کے دل ہے، یہ صحابہ کے سینے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی عظمت، جن کے دلوں میں نبی کی عظمت پائی جاتی ہے، ان کے دلوں میں تقویٰ پایا جاتا ہے۔ اللہ نے امتحان لیا، یہ صحابہ کے دل کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے انعام دیا، نتیجہ سنایا، لہم مغفرہ واجر عظیم۔ میں نے امتحان لیا ان کے دلوں کا، تقویٰ کی بنیاد پر یہ کامیاب ہو گئے۔ اس کے بدلے میں ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے۔ کبھی آیتیں نازل ہو گئی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی، اللہ کی قسم، جب میں اللہ کے نبی کی مجلس میں آؤں گا، آپ سے بات کرنے کا موقع پڑ جائے، ایسے انداز میں بات کروں گا جیسے کوئی آپس میں سرگوشی کیا کرتا ہے، آہستہ بات کرتا ہے، کان میں سنائی دے، اتنی آہستہ بات چیت کرتا ہے۔ قسم کھا کے کہا، آئندہ زور سے بات نہیں کروں گا،
آہستہ بات کروں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب آیت نازل ہوئی انہوں نے سنا، عرض کیا یا رسول اللہ آئندہ آپ کے دربار میں آ کے ایسے انداز سے بات کروں گا۔ ہوا بھی یہی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی کے دربار میں آتے، آپ کی مجلس میں آتے، بات چیت کرنے کا نمبر آتا، اتنی آہستہ بات چیت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی سوال کرتے، اے عمر تو نے کیا کہا، دوبارہ کہہ دے، مجھے سنائی نہیں دیا۔ اتنی آہستہ اپنی آواز کو کر لیا، پورے صحابہ سہم گئے۔ ایک صحابی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی، وہ صحابی کا مزاج ہنسانے کا، ان کی آواز فطرتاً بلند ہو جایا کرتی تھی۔ جب یہ آیتیں نازل ہو گئی اپنے گھر میں بیٹھ گئے، اللہ کے نبی کی مجلس میں، اللہ کے نبی کے دربار میں آنا چھوڑ دیا۔ چند دن گزر گئے، اللہ کے نبی نے صحابہ سے سوال کیا، غلام صحابی کیوں نہیں آ رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ ایک صحابی سے کہا جاؤ ان کے گھر دیکھ کر آؤ، حال پوچھ کے آؤ۔ وہ صحابی گئے تو دیکھا کمرے میں گھر میں بیٹھے سب کپا رہے ہیں، کر رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ صحابی نے کہا کیا ہو گیا؟ وہ صحابی نے عرض کیا میں کیا بتاؤں، اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی کہ اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند مت کرو ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ میری آواز بلند ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں اللہ کے نبی کے دربار میں جاؤں، میری آواز بلند ہو جائے، میرے اعمال ضائع ہو جائے، آنکھوں میں آنسو۔ وہ صحابی واپس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ وہ صحابی کا حال یہ ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے خاص روایت نقل فرمائی، امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میرے صحابی تمہارا جاؤ ان کے گھر، وہ صحابی سے کہنا جنت تمہارے اوپر واجب ہو چکی ہے، آپ جنتی صحابی ہیں، آپ میرے دربار میں آیا کرو۔ صحابہ کا یہ حال ہے، اللہ کے نبی کے دربار میں جاتے عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ڈرتے ہوئے اور کھاتے ہوئے آپ کے دربار میں آیا کرتے تھے۔ ام المومنین ہماری ماں، پوری امت کی ماں سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب کسی کو دیکھتی اپنے گھر کے اندر یہ میخ اور تیل پھونک رہے ہیں اور مارا جا رہا ہے، اس کی آواز بلند ہوتی، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہلا کر بھیجتی، آؤ ان سے کہو تمہاری آواز سے میرے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ تکلیف بھی مت دینا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ میرے نبی جہاں آپ کا روض اطہر ہے، جہاں آپ کی قبر مبارک ہے، وہ چاروں طرف جالیاں ہیں، اللہ کے نبی کے روضے کے پیچھے کا حصہ، بالکل پیچھے کا حصہ، لاک ڈاؤن سے پہلے وہاں جانا آسان، گھنٹے گھنٹے وہاں بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جا سکتی تھی، بڑی آسانی تھی۔ لاک ڈاؤن کے بعد سے وہاں جانے سے منع کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی کے روضے کے بالکل پیچھے کا حصہ وہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کا گھر تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا گھر تھا،
ضرورت پیش آ گئی دروازہ بدلانے کا، دوسرا دروازہ یہاں رکھنے کا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وہ کارپینٹر سے کہا یہ دروازہ مدینے کے کنارے میں لے کر جاؤ، وہاں تیار کرو، جو کرنا وہاں تیار کرو، تیار ہو جانے کے بعد میرے گھر میں آ کے فٹ کر دینا، لگوا دینا، یہاں رہ کر تم دروازہ بنواؤ گے۔ اس کی آواز بلند ہوگی، میرے نبی کو روزے میں تکلیف ہوگی۔ یہ صحابہ کا مزاج کہاں، یہ آیتیں ہیں کلام پاک کا 36واں پارہ سورۃ الحجرات۔ مدینہ جانے والوں، اللہ کے نبی کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے والوں، جب اللہ کے نبی کے دربار میں جاؤ، اپنی آنکھ تھوڑا بلند کرو، جالیوں کے اوپر کے حصے میں یہ آیتیں لکھی ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ یہ دو آیتیں نبی کے روضے کی جالیوں پر لکھا گیا ہے۔ ان آیتوں کی تفسیر میں مفتی اعظم علامہ شفیع رحمت اللہ علیہ نے قاضی ابو بکر بن عربی رحمت اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا ہے۔ قاضی ابو بکر ابن عربی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، جو آداب اللہ نے اپنے نبی کی مجلس میں، اپنے نبی کے حیات میں، ان کی زندگی میں بیان فرمایا۔ جب اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں باحیات تھے، صحابہ کے درمیان تھے، صحابہ کے درمیان جو آداب بیان کیا گیا کہ ان آداب کے ساتھ نبی کے دربار میں آنا ہوگا، نبی کی مجلس میں آنا ہوگا، نبی سے بات چیت کرنا ہوگا، جو آداب، جو احکامات، جو قانون اللہ نے نبی کے زمانے میں بیان کیا، قاضی ابو بکر بن عربی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، ان آداب کی رعایت کرنا صحابہ پر واجب تھا، جو احکامات کی رعایت کرنا صحابہ پر واجب تھا، وہی آداب آج بھی بجا لانا، وہی آداب آج بھی اس کی رعایت کرنا، انہی آداب کے ساتھ روزے پر جانا، روزے پر حاضری دینا، وہی واجب ہے، وہی ضروری ہے۔ یہ مت سمجھو یہ آداب اللہ نے صحابہ سے کہا، حضور کا انتقال ہو گیا، آداب ختم، ایسا نہیں، قیامت کی صبح تک اللہ نے آداب باقی رکھا ہے۔ نبی کے روزے پہ جانے والوں، اگر بے ادبی کے ساتھ، شور شرابے کے ساتھ روزے رسول پر جاؤ گے، تمہاری آواز بلند ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے، روزے پر جا کر زور زور سے سلام پڑھنا، زور زور سے درود پڑھنا، یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ آہستہ سے پڑھو، ادب کے ساتھ جاؤ، محبت کے ساتھ جاؤ، عظمت کے ساتھ جاؤ۔ نبی کے روضے کے سامنے جا کر بلند آواز سے درود و سلام پڑھو گے، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اس نے فرمایا، جو آداب صحابہ پر واجب تھے عمل کرنا، وہ آداب آج بھی زندہ ہے، ان آداب کی رعایت کرنا ہم پر بھی واجب ہے۔ آداب کے ساتھ روزے پر جاؤ میرے بھائیوں،
ذرا سوچو، نبی کے روضے کی جالی پر یہ آیتیں لکھی ہوئی، نبی کے روضے پہ جانے والوں شرم میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ روضے رسول پر حاضری دے کر سیلفیاں لینے والوں، فوٹو پکڑنے والوں، نبی کے روضے پر جانے والوں، تمہارا لباس پیان ٹی شرٹ پہن کر جانے والوں، تمہارا لباس ادب کے خلاف، محبت کے خلاف، عظمت کے خلاف کیا لباس پہن کے جا رہے ہو؟ مجھے معاف کر دینا میری بہنیں، میری مائیں، تو مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ میں جانے کا نمبر آ جاتا ہے، عورتوں کا لباس دیکھو جو انداز سے اپنے گھر میں رہتے ہیں، ارے جمبر اوپر کوئی برقع نہیں ہے، ہزاروں عورتیں روضے رسول پر جانے والی جن کے جسموں پہ برقع نہیں ہے، کیا بے ادبی عورتوں کے اندر، مردوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر، بوڑھوں کے اندر لباس صحیح نہیں، لباس ادب کے خلاف، محبت کے خلاف، عظمت کے خلاف، اور سیلفیاں لینے والوں، فوٹو پکڑنے والوں، جب تمہاری آواز نبی کے دربار میں بلند کرنے کی اجازت نہیں، اگر تمہاری آواز نبی کے دربار میں بلند ہو گئی، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ نبی کے روضے پر کھڑے ہو کر سیلفیاں لینے والوں، کیا تمہاری نماز باقی رہ جائے گی؟ کیا تمہارا درود و سلام قبول کر لیا جائے گا؟ اس لیے سوچو، یہ کوئی معمولی دربار نہیں۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم۔ اللہ نے بیان فرمایا، جب یہ قبیلے بنو تمیم کے لوگ دوپہر کے وقت میں آئے، جب اللہ کے نبی اپنے گھر کے اندر موجود تھے، دروازہ بند تھا، باہر کھڑے ہو کر دیہات کے رہنے والے، دریا کے رہنے والے، اتنے آداب معلوم نہیں تھے، باہر کھڑے ہو کر کہنے لگے، اخرج الینا یا محمد، اے محمد گھر سے نکلو، کوئی ضرورت لے کر ہم آئے ہیں، کوئی سوال لے کر ہم آئے ہیں، گھر سے نکلو، جلدی نکلو، ہم کچھ سوال کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا، ارے یہ گھر کے باہر اس طرح کھڑے ہو کر آواز بلند کرنے والے، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان کو عقل نہیں ہے۔ آئیے تو یہ تھا گھر کے باہر کھڑے ہو کر صبر کر لیتے، جب میرا محبوب گھر سے باہر نکلتا، جب اپنی ضرورت آپ کے دربار عالیہ میں پیش کرتے، اور یہ انداز سے کہنے والے، جلدی نکلو ہم کو کوئی ضرورت ہے، ان کا تو ان کی عقل نہیں ہے۔ میرا حال ادب کے ساتھ جاؤ، محبت کے ساتھ جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، من زار قبری وجبت له شفاعتی، میرے انتقال کے بعد میری امت کا جو فرد میرے روضے پر آئے گا، میری شفاعت کرنا میرے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، من زاری زائرا لا يحبه الا زیارتی كان حقا علی ان اکون له شفیعا، تو میرا امتی اس کے دل میں ارادہ میں اللہ کے نبی کے روضے پر جاؤں، زیارت کروں، یہی نیت کے ساتھ، یہی ارادے کے ساتھ میرے دربار میں آتا ہے، مجھ پر ضروری ہے میرے لیے شفاعت کرنا، میری سفارش کرنا میرے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، من زارنی متعمدا كانت فی دیواری یوم القیامہ، میری امت کا جو فرد میرے روضے پر آئے،
میری قبر مبارک پر آئے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کل قیامت کے دن جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ نبی کے روضے پر جانا کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی دولت ہے۔ جانے سے پہلے آداب سیکھو، جانے سے پہلے محبت سیکھ کر جاؤ۔ کولار کے حجاج اکرام مدینہ منورہ میں قیام فرما ہے۔ آج کی جمعہ کی نماز امام حرم سیدنا عبد الباری بن عواد الزبیدی دامت برکاتہ کے پیچھے نماز جمعہ ادا کرنے والے چند دنوں کے بعد اور بھی کولار کے حجاج اکرام مدینہ منورہ پہنچنے والے ہیں۔ یہ چیزوں کو سامنے رکھ کے میں نے عنوان پہ بیان کیا۔ آپ کی ارادہ کرو، آپ کی نیت کرو، ہماری جان ہمارا مال مدینے کے لیے قربان، ہم ضرور مدینہ منورہ جائیں گے۔ جانے سے پہلے ادب سیکھو، جانے سے پہلے محبت سیکھو، جانے سے پہلے عظمت سیکھو اور لباس بدلاؤ، چہروں پہ داڑیاں زندہ کرو اور محبت کے ساتھ عظمت کے ساتھ ضرور جاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ پیغام یہ بھی دینا چاہتا ہوں، ہمارا ملک ہندوستان، میں نے چند دن پہلے شاہی عیدگاہ کے اندر ہزاروں کا مجمع، ہزاروں کے سامنے میں نے یہ پیغام دیا تھا، اسلام ہمارا ایمان ہے، شریعت ہمارا ایمان ہے، وہ ہندوستان ہماری روح ہے، ہندوستان ہماری جان ہے، اسلام ہماری روح ہے، وہ ہندوستان ہماری جان ہے۔ کوئی اسلام کی توہین کرے ہمیں برداشت نہیں، کوئی ہندوستان کی توہین کرے یہ بھی ہمیں برداشت نہیں۔ یہ دو چیزوں کی توہین کوئی کرے یہ ہمیں برداشت نہیں۔ ہندوستان کے حالات بڑے نازک چل رہے ہیں۔ نوجوانوں، اپنے موبائل کا استعمال صحیح کرو۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کامل مسلمان وہ جس کی زبان، جس کے ہاتھ سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے۔ تمہارے میسیج سے، تمہارے ویڈیو وائرل کرنے سے، تمہارے موبائل سے کسی اور گروپ میں شیئر کرنے سے ملک کی توہین، ملک کی توہین لازم نہ آتی ہو۔ اگر لازم آ جاتی ہے پھر تمہاری تباہی ہے۔ میسیج ایسے ویسے مت کرو اور ویڈیو ایسے ویسے شیئر مت کرو۔ ہاتھوں کی حفاظت کرنا اسلام نے سکھایا۔ سیدنا اسود بن اسرم رضی اللہ عنہ صحابی، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تبسط یدک الا الى خیر ولا تقل بلسانک الا معروفا، یاد رکھو تمہارے ہاتھوں سے خیر پھیلے، بھلائی پھیلے۔ نوجوانوں، تمہارے موبائل سے محبت پھیلے، شانتی پھیلے، ملک کی عظمت عام ہو جائے، ملک کی توہین نہ کرو۔ میں یہ نہیں کہتا مسلمان بے وفا ہے، مسلمان غدار ہے، ارے مسلمان ملک کا وفادار ہے، مسلمان اپنی جانوں کو قربان کر کے ملک کو آزاد کرایا ہے۔ مسلمان بے وفا نہیں ہو سکتا، مسلمان وفادار ہے۔ تمہارے موبائلوں سے خیر پھیلے، بھلائی پھیلے، شر نہ پھیلے۔ تمہاری زبانوں سے خیر پھیلے، محبت پھیلے، امن پھیلے، اتحاد اتفاق کا پیغام ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر عام ہو۔ ایسے پیغامات دینے والے بنو۔ 1400 سال پہلے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. آخری روایت سنا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. دل کے کانوں سے سنو. بخاری مسلم نے روایت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تو اللہ پر ایمان لے کر آئے, تو قیامت کے دن پر ایمان لے کر آئے, ان کو چاہیے بات کرے تو خیر کی بات کرے, بات کرے تو ملک کے اندر امن کی بات کرے, شانتی کی بات کرے اور اتحاد کی بات کرے, بات کرے تو ملک کی ترقی کی بات کرے, بات کرے تو ملک کی حفاظت کی بات کرے. اگر تمہارے اندر یہ مزاج نہیں, یہ صفت نہیں ہے, تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اولیسمت, خاموش رہ جاؤ, ہاتھوں سے خاموش رہ جاؤ, زبانیں بند کر لو. ماحول نازک چل رہا ہے, میں نے کیا کہا سمجھنے والوں سمجھ جاؤ. خامخواہ مصیبتیں اپنے سروں پر لے کر مت آؤ, خامخواہ اپنے ماں باپ کو پریشان مت کرو, خامخواہ اپنے بہن بھائیوں کو پریشان مت کرو. ملک کے اندر امن, ملک کے اندر شانتی, ملک کے اندر پیار, ملک کے اندر بھائی چارہ, یہ فضا عام ہونا چاہیے. ہماری جان ہمارا مال جیسے اسلام کے لیے قربان, جیسے قرآن حدیث کے لیے قربان, جیسے مکہ مدینے کے لیے قربان. یہی ہماری جان, یہی ہمارا مال ہندوستان کے لیے قربان. یہ جذبے پیدا کرو, یہ ارادے پیدا کرو, اپنا مال اللہ کے گھر کو دینے والے بنو. یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ ملک کے اندر امن قائم فرمائے, فلسطین کو آزاد فرمائے, مسجد اقصی کو آزاد فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.